الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل تفسیر صراط الجنان میں سے مختصر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ تفسیر کبیر کی یہ تفسیر تھی۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس میں سے اب جو تفسیر ہم نے پڑھی ہے اس میں سے مدنی پھول چنتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی جاتی وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بے شمار برکتیں ہوں گی۔ جب اللہ کے نام سے ہم کوئی کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کام میں برکت پڑ جائے گی۔ فیضان سنت میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے وہ پورا ایک باب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر باندھا ہے، لکھا ہے آپ نے۔ تو اگر آپ فیضان سنت سے پڑھیں تو بندے کا دل کرتا ہے کہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتا رہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ لیکن ساتھ ہی علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں، اور جو فیضان سنت ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ حرام و ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، چوری کرتے وقت اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اس سے پہلے پڑھے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ایک حرام کام کر رہا ہے اور اللہ کے نام کی برکت اس میں لینا چاہتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے پڑھیں، اور اللہ کے نام کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں، تاکہ اس کام میں جو میں نیک اور جائز کام کر رہا ہوں اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے۔ تو دوسرا جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو قول جو ہے وہ آپ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو اس کی شان سے بعید ہے، اللہ رب العزت کی شان سے یہ بعید ہے، یہ دور ترین بات ہے، یہ گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ جب وہ اپنے آپ کو رحمان اور رحیم فرمائے تو پھر وہ رحم نہ کرے۔
تو اب ہمارے بعض بھائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت پر ہی نظر رکھتے ہیں، اگر انہیں گناہوں سے روکا جائے تو وہ دھڑک سے بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، تو اس لیے وہ ڈٹ کر گناہ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں پر دلیری اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم کرنے والا ہے کہ اگر اس کی رحمت کا صحیح اندازہ کسی کو ہو جائے تو گناہگار کے گناہ اگرچہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوں، پہاڑ کے جو ذرے ہیں اس سے زیادہ ہوں، ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، جو پانی کے قطرے ہیں ان سے زیادہ ہوں، پتھر جو درختوں کے پتے ہیں ان سے زیادہ گناہ ہوں، تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا۔ لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا، ڈٹ کر گناہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو صرف ایک بہانے کے طور پر یا ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنا، یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا اور نیکیوں کو اپنی وہ ڈھال سمجھتا ہے، چھوٹی سی نیکی کر لی سمجھتا ہے کہ بس اب میں جنت میں گیا ہی گیا، تو اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ضرور ہے، لیکن اس کی جو رحمت ہے اس کے اوپر ڈٹ کر گناہ کرنے والا یہ خطرناک ترین معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت پر ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے اچھا بننا چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے۔ پھر آپ نے آگے جو ایک حکایت نقل فرمائی کہ ایک سال وہ کسی کے دروازے پر کھڑا ہوا اور جا کر اسے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو اس نے تھوڑا سا بالکل دے دیا۔ اب اس کا محل جو تھا وہ بہت عظیم و شان قسم کا محل تھا، بہت بڑا دروازہ تھا، تو دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کروڑوں پتی ہے یا اربوں پتی ہے یا ملوں کا مالک ہے یا فیکٹریوں کا مالک ہے، تو یا اس کا بہت بڑا کوئی بزنس ہے، دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بہت امیر کبیر آدمی ہے۔ لیکن جب اسے سائل کو دیا گیا تو بالکل معمولی سا تھوڑا سا اس سائل کو دیا گیا، تو دوسرے دن وہ کلارا لے کر آ گیا اور اس نے دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ یا تو اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر، یعنی جتنا تو امیر کبیر نظر آ رہا ہے نا اس حساب سے یا تو اللہ کے نام پر دے، تو ورنہ وہ اپنا دروازہ چھوٹا کر لے، اپنی ظاہری حالت تو ایسی کر لے کہ لوگ تجھے دیکھ کر فقیر سمجھے اور تیرے پاس سوال کرنے کے لیے ہی نہ آئیں۔ تو اس طرح سے میرے پیارے بھائیوں ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے انتہا دیا ہوا ہوتا ہے، مال کثرت سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے وہ بالکل بخل سے کام لیتے ہیں۔ اپنی اگر کوئی ضرورت آ جائے تو اس پر ہم کروڑوں لگا دیتے ہیں، لاکھوں لگا دیتے ہیں۔ موبائل فون اگر لینا ہو تو ہم لاکھوں روپے کا موبائل فون لے لیتے ہیں، نیا سے نیا برانڈ کا وہ ہم کپڑا پہنتے ہیں اور اچھے سے اچھے برانڈ کا کپڑا پہنتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب مسکین وہ صحیح طرح کا فقیر ہمارے پاس مانگنے کے لیے آ جائے تو ہمیں دیتے ہوئے وہ ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں عجیب سی کلفت، عجیب سی وہ سختی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم اسے دینے سے کتراتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی راہ میں کھل کر وہ دینا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ بھیکاری کو دینا گناہ کا کام ہے۔ تو اگر کوئی بھیکاری ہے جس کے پاس وہ پیسہ ہے اور وہ پھر وہ بار بار مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو ایسے بھیکاری کو دینا گناہ کا کام ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے تو ان کی خدمت چپکے سے کر دیا کریں۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب نہیں ہے تو اپنے محلے گلی میں دیکھیں، اپنے ارد گرد میں دیکھیں، اور جو بھی غریب آپ کو نظر آتا ہے محلے گلی میں تو اسے آپ دے دیں اور چپکے سے دیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی وہ مجروح نہ ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص مانگنے والا آیا تو آپ نے وہ اسے دینے کا حکم دیا، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، دینے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی اس کی گتھی میں دیکھا، اس کے تھیلے میں دیکھا تو بہت سی روٹیاں پہلے سے پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ روٹیاں لے لی اس سے اور وہ اسے فرمایا کہ بھائی